بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ایک فائدہ نہیں بلکہ اس کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں، جو بھی مقصد ذہن کے اندر رکھ کے وہ وظیفہ کیا جائے، اللہ پاک اس مقصد کو، اس ضرورت کو پوری فرما دیتے ہیں۔ لیکن 4 اہم کام ہیں جس کے لیے وہ مجرب ہے، آزمودہ ہے اور یقیناً وہ فائدہ مند ہے۔ پہلا کام اس وظیفے کا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نوکری سے برطرف کر دیا ہو، اس ملازمت سے معزول کر دیا ہو، یا اس نوکری میں اس کی وہ عزت نہ ہو جو اسے پہلے تھی، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی وہ اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا جس نوکری سے اسے معزول یا برطرف کیا گیا ہو، یا اس کی وہ عزت، وہ وقار جو روب پہلے تھا وہ باقی نہ رہا ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کا وہی روب اور وہی عزت جو پہلے تھی وہ بحال ہو جائے گی۔ اب یہ وظیفہ پورے 21 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ خواہ کوئی مرد ہے وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی عورت ہے اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے، کوئی نوکری سے وہ کسی وجہ سے برطرف ہے یا اس کو معزول کر دیا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے چند دنوں کے اندر ہی اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کو پابندی کے ساتھ 21 دن وہ پورا کر لے۔ اگر وہ نوکری پہ بحال ہو بھی جاتا ہے تب بھی 21 دن پورے کر لے، تاکہ کسی قسم کی بعد میں اسے دقت، ندامت اور پریشانی نہ ہو۔ اور دوسرا اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، مالی حالات اس کے بہت ہی خراب ہیں، مکمل یقین کے ساتھ اسی طرح سورہ یوسف کو فجر کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد وہ 1 مرتبہ پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اسے مال و دولت عطا فرمائیں گے، اس کی تنگ دستی کو دور فرمائیں گے۔ لیکن پورے یقین کے ساتھ اور قرآن پاک کے ان الفاظ کو درست ادائیگی کے ساتھ وہ ادا کرے، انشاءاللہ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ مکمل یقین رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، کوئی عورت، حاملہ عورت
اس وظیفے کا ورد جاری رکھے تو انشاءاللہ اس کا بچہ خوبصورت اور ذہین پیدا ہو۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 21 دن کرے، بلکہ اسے تھوڑی سی مشقت اور کرنی پڑے گی، وہ 41 دن پورا اس کو کرے، اور یقیناً بچہ خوبصورت اور ذہین پیدا ہوگا۔ چوتھا فائدہ، اگر کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہو، وہ صحیح معنوں میں حفظ نہیں کر سکتا، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا یاد کرتا ہے تو استاد کو سناتے وقت بھول جاتا ہے، اب اس کے لیے ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے سورہ یوسف اس کو حفظ کرائی جائے۔ سورہ یوسف اگر اس کو پہلے یاد کرا دیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے مکمل قرآن پاک حفظ کر لے گا۔ اب یہ چاروں فائدے معمولی نہیں ہیں، بہت بڑے فائدے ہیں، لیکن اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے یقین میں ہی کمزوری ہے، یا آپ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو پھر اس طرح جو صحیح معنوں میں اس کا فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس سورہ یوسف کی بابرکت کلام سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کو قرآن کریم کے اندر احسن القصص بھی کہا گیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ اللہ جس کو کہیں کہ ایک خوبصورت واقعہ ہے تو پھر اس کلام کے پڑھنے سے ضرور اللہ پاک اس طرح کی پریشانیاں اور تکلیفیں ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ضرورت مند کو اس وظیفہ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔